بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ تمام اہل ایمان کو، تمام لوگ جہاں جہاں عید منا رہے ہیں پوری دنیا میں، ان سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو یہاں پردیس سے ہم آپ کو عید مبارک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دعا کیجئے کہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں، پاکستان کے اندر ظلم جبر اور فسطائیت ختم ہو، ہم واپس جائیں اور اپنوں کے ساتھ عید منائیں۔ اور اپنے دیس میں اپنے لوگوں کے بیچ میں عید منانا بہت ایک الگ چیز ہے۔ اس کو آپ جب باہر ہوتے ہیں تو آپ مس کرتے ہیں، اور جب آپ مجبوراً باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت مس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت اچھی خبریں تو نہیں ہیں عالمی سطح پہ، پاکستان کے خطے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر جو حالات ہیں اس حوالے سے کچھ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں۔ لیکن پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی ایک مرتبہ پھر۔ اب اس میں خبر پتہ کس طرح دی گئی ہے پاکستان کی میڈیا پہ؟ یہ آپ ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں پاکستان کی میڈیا کی، کہ جیو نیوز خبر دے رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں نماز عید کی ادائیگی، عمران خان سیکیورٹی وجوہات کے باعث نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ تو ایسے لکھا جیسے یہ عمران خان کی اپنی چوائس تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یعنی سپرنٹینڈنٹ آف جیل عمران خان صاحب کے پاس آیا اور دیکھا جناب کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اور آ کے پڑھ لیں، یعنی یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اصل خبر یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں نماز عید کی ادائیگی کی اجازت دی جائے، مگر ان میں سے کسی کو بھی عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ مسجد اقصی میں اسرائیلیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور کشمیر کے کچھ ایریاز میں بھارتیوں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، اور پاکستان کی جیلوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نارمل چیز ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، شیعہ علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد لگاتار عاصم منیر صاحب کے سخت رویے کے خلاف احتجاج کر رہی ہے۔ بار بار ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور اکا دکا لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ میں لیا ہے، اور ان کو دباؤ میں لے کر طاہر اشرفی ٹائپ کے بندے یا مفتی منیب الرحمان صاحب کے ٹائپ کے بندے، انہیں دباؤ میں لے کر ان سے بیانات، لکھے لکھائے بیانات ان کو دیکھ کر ان سے پڑھوائے جا رہے ہیں۔ لیکن جو علماء اکرام ہیں، اہل تشیع، چاہے وہ ملاقات میں شامل تھے، چاہے انہوں نے ملاقات کا حال سنا ہے، وہ اب احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ دو بیان صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بہت سارے ہیں، درجنوں ہیں، یہ درجنوں بیانات ہیں، اور جو بھی مولوی اس موقع کے اوپر ڈنڈی مارے گا، دو نمبری کرے گا، تو عوام اس کو یاد رکھے گی کہ یہ جب حق بات کرنے کا وقت آیا تھا تو یہ کہاں کھڑا تھا۔ تو یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آیا ہے جناب علامہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر، آپ ایک متنازع آرمی چیف ہیں، آپ کی حرکتوں نے ساری فوج کو متنازع بنا دیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایران بھیجنے والے؟ ہم اس ملک کے خالق ہیں، اس ملک میں شیعہ سنی سب مل کر رہتے ہیں، شیعہ سنی سب نے مل کر ہی پاکستان بنایا تھا۔ یہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، یہ علامہ شیخ جواد، انہوں نے عید کے خطبے میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی آپ نے ریٹائر ہو کر چلے جانا ہے، ہم نے رہنا ہے، سیکورٹی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا نہ کی جائے۔ آپ نے اہل تشیع کے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، ان سے معافی مانگو۔ یہ سکردو میں انہوں نے عید کی نماز پہ خطاب کیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے صرف دو علماء اکرام رکھے ہیں، بہت سارے اور جید علماء اکرام جو اہل تشیع ہیں۔ اچھا، میں حیران ہوا ہوں کہ ایسا کبھی زبردست موقف ہم نے کسی اور فرقے کے علماء اکرام کی جانب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں سنی مسلمان ہوں، کہانیاں تو ہم نے بہت عجیب عجیب سنی تھیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہمیشہ کہ جب بھی کبھی مولویوں کے کھڑے ہونے کا وقت آیا، مولوی لیٹ گئے۔ یعنی تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے سنی مولوی جو ہیں وہ کسی کے منہ سے چوں تک نہیں نکلی، کسی نے پوچھا بھی نہیں وہ ظلم کدھر ہوا۔ آج تک کوئی پوچھ ہی نہیں سکا کہ استاد رضوی کدھر گیا، اس کا بھائی کدھر گیا، کوئی بھی نہیں پوچھ سکا۔ بلکہ مفتی منیب جیسے بندے، طاہر اشرفی جیسے بندے جو ہیں وہ اس کے جواز گھڑ رہے تھے، اور آج بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مساجد کو تالے لگا دیے گئے، سخت زبان استعمال کی، بار بار کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ درباری مولوی بہت بڑی تعداد میں، لیکن جب ہم نے ادھر دیکھا تو ادھر ایک سخت لہجہ اور توہین آمیز گفتگو آرمی چیف کی جانب سے مبینہ طور پہ جب کی گئی تو شیعہ علماء کرام کی اکثریت کھڑی ہو گئی۔
انہوں نے ثابت کیا کہ 25,000 کے وظیفے جو ہیں وہ، یعنی ادھر تو 25,000 کے وظیفے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اب سب کو سوچنا پڑے گا. علماء اکرام جو ہیں ان کے اوپر دین کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. انہوں نے قوم کو بتانا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. انہوں نے قوم کو صحیح اور غلط کے بیچ میں تمیز کرنی سکھانی ہے. اور اگر وہ خود ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے اس وجہ سے کہ کوئی انہیں مار دے گا یا کوئی ان کی نوکری چھین لے گا یا کوئی اپنے اختیار کو استعمال کر کے ان کو جیل میں ڈال دے گا، تو اس خوف کے ساتھ تو وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. بہرحال یہاں پہ علماء نے کافی ریزیلینٹ شو کی ہے. اب ناظرین ایک اور جو خبر ہے وہ خامنئی اور ایرانی صدر کی جانب سے، اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی نیت. پاکستان کے فیلڈ مارشل نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر، کیونکہ تیسرے کسی کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے. ایران کو پتہ ہے کہ وہ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور ایران نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی لڑائی کا حصہ بنے. اب اس موقع پر جو ایک سٹیٹمنٹ مجتبیٰ خامنئی کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مشرقی پڑوسیوں کو بہت قریب سمجھتا ہے. انہوں نے پاکستان کا نام لے کر کہا کہ یہ ملک ان کے والد آیت اللہ علی خامنئی کا خاص پسندیدہ ملک تھا. یعنی جو آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے، ان کا پسندیدہ ملک پاکستان تھا. یہ بات ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی نے کہی ہے. اس موقع پر کیوں کہی، آپ سارے سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لڑائی کے اندر اتارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ چند لوگوں کا فیصلہ ہے، بند کمروں کا. پاکستانی قوم سے تو پوچھا ہی کسی نے نہیں، نہ پارلیمان سے پوچھا، نہ کیبنٹ سے پوچھا. ویسے بھی حکومت جعلی ہے. تو وہ لڑائی میں اترنے والے، ایران بھی اس بات کو جانتا ہے. تو انہوں نے بتایا جناب ہماری حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، یا ہم تو آپ کو پسند کرتے ہیں. دوسرا، انہوں نے پاکستان کے آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت بھی دی. تو یہ اہم ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر نے مسلمان ملکوں سے لڑائی اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ سیکیورٹی بلاک تشکیل دیا جائے اسلامی ممالک کا. ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا. پڑوسی ممالک ہمارے بھائی ہیں، اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایرانی صدر نے سٹیٹمنٹ دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ خطے کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا مفاد اٹھانے کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے. اب ایرانی دباؤ اتنا زیادہ امریکہ پہ بڑھ گیا ہے اور امریکہ کے لیے صورتحال اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی ترسیل پر جو پابندی لگائی ہوئی تھی 90 کی دہائی سے، اسے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے پاس. اس رپورٹ کے مطابق ایران کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اس کا جو لاکھوں بیرل تیل موجود ہے سمندر میں، وہ اس تیل کو سپلائی کر سکتا ہے. اس سے پہلے ایران کو کبھی اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اب ایران کو یہ پرمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا تیل سپلائی کر سکتے ہیں. لاکھوں بیرل تیل ایرانی جو ہے وہ اس کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، دنیا کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو تیل کی قیمتیں عالمی سطح پہ بڑھ رہی ہیں انہیں کچھ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر لگاتار دباؤ ہے. جیسے ہی تیل کی قیمت بڑھتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا سے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے. پوری دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں اس صورتحال میں. اب یہ ایک امریکی کیپلر انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اگر ایران 1 مہینے کے اندر اپنا یہ تیل بیچتا ہے، 1 مہینے کے لیے ابھی انہوں نے فی الحال پابندی اٹھائی ہے، اگر یہ تیل ایران بیچتا ہے تو ایران 8.7 ارب امریکی ڈالر کما سکتا ہے. اب یہ بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے. پاکستانی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں، کس کس کو ملتے ہیں، کیا کیا بات کرتے ہیں. کئی چکر لگانے اور منتیں کرنے کے بعد آپ کو رول اوور ملتا ہے 1 ارب ڈالر کا، 2 ارب ڈالر کا. ٹوٹل لڑائی آپ نے لڑنی ہے تو آپ نے سعودی عرب کو کہا کہ ہمیں ادھار دے دے، پیسہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دے. کتنا؟ 5 ارب ڈالر. اور ایران کو 8.7 ارب ڈالر. یعنی ایران کو تو جنگ کا بھی فائدہ ہو گیا. جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں، آپ ایک قوم کی طرح رہتے ہیں، تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پاکستان کی حالت یہ ہے کہ اس وقت جو نئی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری جولائی سے لے کے فروری تک 33% کم ہو گئی ہے. ہم تو کسی جنگ میں بھی نہیں ہیں، ہم کسی لڑائی میں بھی نہیں ہیں، ہمارا کوئی اور معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں حالات انہوں نے ایسے کر دیے ہیں کہ ہماری جو سرمایہ کاری پاکستان میں آتی ہے، ایک تو 50 سال کا ریکارڈ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے. یہ 33% سرمایہ کاری
जुलाई से लेकर फरवरी तक मजीद पाकिस्तान में कम हो गई है। ये जनाब पाकिस्तान की इन्होंने हालत की है। ट्रंप ने इस मौके पर नेटो को भी एक धमकी लगाई है। ये धमकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है कि नेटो ट्रंप की मदद नहीं कर रहा और ईरान के हमायती और सपोर्टर उसके साथ खड़े हैं। रशिया ने साफ ऐलान किया, प्यूटन ने कहा जी कि बगैर किसी शर्त के, यानी गैर मशरूत तौर पे हम ईरान के साथ हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब ये रशियन स्टेटमेंट ईरान को बहुत ताकत देता है और ये नजर आ रहा है सारी दुनिया को कि रशिया किस लेवल की सपोर्ट ईरान को कर रहा है। तो ट्रंप ने जो धमकी लगाई है वो देख लें। उन्होंने कहा जी अगर हमारे नाम नेहाद नेटो के इत्तेहादी आपने हुर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मदद नहीं करते, हालांकि वो ये कर सकते हैं, उनके लिए बहुत आसान है, बड़ी तेजी से हो जाएगा और बड़ा महफूज रहेगा, वो ये कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ये करने में मदद नहीं करते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये बताया कि अब जबकि जंग बड़ी हद तक जीत ली गई है तो मैं तो जंग से निकल जाऊंगा, यानी वो ये कह रहे हैं, तो मुझे अपनी कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड को महफूज बनाने के अज़म की दोबारा तस्दीक करनी पड़ सकती है। यानी मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, दोबारा नेटो को धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था, तो यूरोप इकट्ठा हो गया था कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो फौजी ताकत से वो कब्जा तो कर सकता है, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है और यूरोप के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के कोई अमेरिका अपना फायदा तो नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर धमकी लगा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात वहां तक ना पहुंचे, लेकिन देखते हैं कि अब गेंद यूरोप के कोर्ट में है। हमने कई दहाइयों तक नेटो को फंड किया है और बदले में कुछ हासिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? इराक से सारा पैसा अमेरिकी कंपनियां कमा के ले गई, मिडिल ईस्ट से सारा पैसा अमेरिकी कंपनियां कमा के ले गई, अफगानिस्तान से सारे मादनियात अमेरिकी उठाकर ले गए, ये अब वेनेजुएला के सारे मादनियात और सारी चीज़ें अमेरिका के कंट्रोल में है। तो जहां जहां पे भी लड़ाई हुई है, या आप लीबिया चले जाएं, वहां पे कौन सी कंपनियां हैं, कौन काम कर रहा है, फ्रंटमैन कौन है, बैक पे कौन है, सारी दुनिया जानती है। तो नेटो की लड़ाइयों में अमेरिकन कंपनियों ने बेशुमार पैसा कमाया है। ये एक अलग बात है कि पैसा भी अमेरिका ने लगाया, लेकिन ज्यादा पैसा कमाया उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है कि हमें किसी ना किसी तरीके से इसका बदला दे यूरोप, जो हमने पैसा लगाया। मैंने अपने पहले दौरे हुकूमत में अपनी फौज को बहुत मजबूत बनाया, अब दुनिया की वो सबसे ताकतवर फौज है और मैं उसे अमेरिका और दुनिया की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करूंगा और जिस तरह मैं मुनासिब समझूंगा उस तरह इस्तेमाल करूंगा। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को और अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी लगा दी है कि जनाब मैं वहां पे अब हमला करने आ रहा हूं, बच सकते हो तो बच जाओ। अच्छा, पाकिस्तान की तो सरमायाकारी बेशक बहुत तबाह बर्बाद हो गई है। तो पाकिस्तान का वजीर आजम एक खिताब किया शहबाज शरीफ ने और कौम को कहा क्या? अब अंदाजा करें, खिताब वजीर आजम का 105 बंदे सुन रहे थे। शहबाज शरीफ की अपनी टीम, फील्ड मार्शल की अपनी टीम, इतलात की टीम अलहदा, मरियम नवाज की टीम अलहदा, ये सारे रल के 105 भी नहीं बनते। सिर्फ 105 बंदे ऑनलाइन शहबाज शरीफ को सुन रहे थे। ये हालात है शहबाज शरीफ के, और इसको मुसल्लत किया पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, जिसको 105 बंदा नहीं सुनता। कितने बड़े मुल्क में? 25 करोड़ से जायद के मुल्क में। इमरान खान की झलक दिखाओ तो आपको पता चलेगा कि कितने लाख या कितने करोड़ लोग इमरान खान को सिर्फ देखने के लिए इंटरनेट के ऊपर आते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। एक झलक। यहां पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम उसको बनाया गया जिसको 105 बंदे सुन रहे थे और वो कहता है जी सादगी अपनाएं और सादगी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए। तो भाईजान अपनी भतीजी ਨੂੰ कहना सी ना, खुद जहाज ले रहे हैं 11-11 अरब के और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। खुद नए से नए सूट पहन के सारा टब्बर लेके पूरी दुनिया की सैरें और पाकिस्तानी अवाम जो है सादगी अपनाए। खुद वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर के बजट और वजीर आला हाउस के बजट बढ़ा के आसमान पे पहुंचा दिए हैं। अवाम को कह रहे हैं सादगी अपनाओ। खुद निकलते हैं तो 40-40 गाड़ियों के काफिले और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। अपना इलाज दुनिया के महंगे तरीन मुल्कों में और अवाम को कह रहे हैं कि सादगी अपनाओ। जब जाते हैं तो स्पेशल तैयारा लेकर जाते हैं एयरफोर्स का, दुनिया के महंगे तरीन होटलों में ठहरते हैं, रिश्तेदारों को और मुलाजमों को साथ ले जाते हैं और अवाम को कहते हैं सादगी अपनाओ। लोग बेवकूफ नहीं है। सबसे पहले आप सादगी अपनाएं। सबसे पहले आप लोग अपने अल्ले तल्ले बंद करें, अपनी अय्याशी बंद करें। ये 11 अरब का जहाज क्यों खरीदा, इसके बारे में एक शराजी साहब हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने खबर भी दी है। उन्होंने कहा जनाब कि ये ब्लैक रॉक और वैनगार्ड, ये 2 कंपनियां हैं,
ان کی ایک ذیلی کمپنی سے مریم نواز نے جہاز خریدا ہے جس کے اندر 2 گورے پائلٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز جس کمپنی سے خریدا ہے، ان 2 کمپنیوں کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ کمپنیاں نسل کشی کے لیے اسرائیل کی فنڈنگ کرتی ہیں۔ یہ افتخار شرادی صاحب جرنلسٹ، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ صورتحال کیا ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے سادگی اپناؤ، اور خود انہوں نے سادگی کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے ایک اور کام کیا، انہوں نے بھارت کے مغربی حصے سے کچھ سہولیات مانگی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ بندرگاہ اور جو ایئر بیسز ہیں وہ دی جائے۔ وہ انہوں نے کیوں مانگی ہیں؟ یہ بھارتی جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا 2016 میں، LEMOA، اسے کہتے ہیں لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایگریمنٹ۔ یہ 2016 میں ہوا تھا، اس کے تحت وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ اڈے ہی دے دیں، لیکن امریکہ بھارت سے اڈے مانگ رہا ہے مغربی ایریاز میں۔ اچھا یاد رکھیے گا، مغربی ایریاز وہ ہے جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں۔ امریکنز اگر بھارت کے اندر آ جاتے ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ، تو یہاں سے وہ اگر ایران پہ اٹیک کریں گے تو پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا سمندری حدود کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے یہاں پہ بھی ایک بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا، پاکستان کو اس سے پہلے اپنا کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک اور رپورٹ آئی ہے مڈل ایسٹ آئی کی۔ مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سعودی عرب اور UAE انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو باقاعدہ اعلانیہ اڈے دے دیے جائیں گے۔ کنگ فہد ایئر بیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ امریکی فوج کے لیے اوپن کر دیا جائے گا، اور UAE نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ 9 مہینے تک یہ جنگ مزید چل سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کرنا کہ اگر عرب ممالک کھل کر ایران کے خلاف امریکہ کو اوپنلی اڈے دے دیں گے، پہلے اس سے خفیہ کاروائی ہو رہی تھی، لیکن اگر اوپنلی دے دیں گے تو پھر ایران کا اٹیک بڑھے گا، اور پاکستان اس لڑائی میں اس لیے جائے گا کہ عرب ممالک پاکستان کو بلائیں گے اور پاکستان نے عرب ممالک کے پیسے دینے ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک اور چیز سے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب سے یہ خبر آئی ہے، اور سعودی عرب کی جو کمپنیز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ خبردار کیا کہ اگر یہ جنگ اپریل کے مڈ تک چلی گئی، یعنی 1 مہینہ اور اگر یہ جنگ چل پڑی، تو تیل کی قیمت دنیا میں $180 فی بیرل تک پہنچ جائے گی، اور یہ بہت زیادہ قیمت ہے، بات آپ یاد رکھیے گا، یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے۔ $180 فی بیرل تک تیل کی قیمت پہنچ سکتی ہے۔ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ چین آف کمانڈ۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انہیں چین آف کمانڈ برقرار رکھنی پڑے گی، اور یہی ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آخر میں سہیل افریدی کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو اس لیے پڑھ کے سناؤں گا کہ پاکستان کے اندر سارے مسائل کی جڑ یہی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بقا کے لیے عمران خان اور پاکستان کی بقا کو داؤ پہ لگا رہی ہے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ 8 فروری 2024 کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو دیا۔ قوم نے پاکستان کا فیصلہ کرنے کا اختیار عمران خان کو دیا، کیونکہ قوم کو یقین تھا اور ہے کہ وہ لیڈر پاکستان اور پاکستانیوں کا سودا نہیں کرے گا، پاکستان کی عزت اور وقار اور سلامتی اور غیرت اور خودداری پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ لیکن 25 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو مسلط کر دیا گیا، جن کو پاکستانی قوم نے یکسر مسترد کیا تھا۔ عمران خان کو جیل میں ناحق قید رکھ کر ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کسی صورت پاکستان یا پاکستانیوں کے فائدے میں نہیں ہے، اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جب محب وطن پاکستانی بند کمروں میں بنائی گئی داخلہ یا خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہیں تو کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم افغانستان چلے جاؤ، اور کسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر مظلوموں کا اتنا تمہیں درد ہے تو ایران کیوں نہیں چلے جاتے؟ پاکستان کو صرف چاند تاروں ستاروں تک محدود کرنا ہے، یا بغیر اس کے بھی کوئی پاکستانی یہاں رہ سکتا ہے؟ یہ چاند ستارے تارے اشارے جو وردیوں پہ لگے ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہے۔ میرے خیال میں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی ناکام پالیسیز پر نظر ثانی نہیں کرنی، اختلاف رائے کی قدر نہیں کرنی، قومی یکجہتی کی طرف نہیں جانا، حقیقی جمہوریت کی طرف نہیں جانا، انصاف کا جنازہ نکالتے رہنا ہے، آئین اور قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جن کے اثاثے، جائیدادیں، کاروبار اور اپنا مفاد ملک سے باہر ہے۔ انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف نہیں لے کر جانا۔ یہ چند لوگ خود کو عقل کل اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں۔ عقل مندوں، جس طرح آپ ملک کو لے کر جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے واپسی پھر نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی آپشن باقی رہے گا۔
رک جاؤ اور ہوش کے ناخن لو. اگر غلط پالیسیز پر تنقید کرنے والوں کو ملک سے نکال دیا جائے گا تو پھر 25 کروڑ میں سے صرف چند بوٹ پالیشی ہی باقی رہ جائیں گے جن کو ملک چلانا نہیں صرف بوٹ چمکانا آتا ہے. پاکستان اس وقت کرائسس میں پھنس چکا ہے. اس صورتحال سے ملک کو صرف عمران خان نکال سکتے ہیں. ہوش اور عقل سے کام لو اور مینڈیٹ اس لیڈر کے حوالے کرو جس کو پاکستانیوں نے پاکستان کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے. پاکستانی قوم تیاری کرے. اب عمران خان کا مزید جیل میں رہنا پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہوگا. اب عمران خان صاحب کی رہائی ناگزیر ہے. اس کے لیے ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان پاکستانیوں اور آنے والی نسلوں کی بقا کا سوال ہے. دیکھیں تحریک تو چلنے والی ہے اور یہ کوشش تو کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی درار ڈالنے کی, لڑائی کروانے کی, اور تحریک نہ بن پائے نوجوانوں کی خاص طور پہ. اور سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ کوشش کریں گے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کی. دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے. عید کے بعد نیا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.